جی فائنلی ڈاکٹر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، آپ نے یہ انیشیٹو کیا ہے عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن بنانے کا، اس کا پرپس کیا تھا؟ جی السلام علیکم جی بیسکلی ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے کچھ کیا جائے، کیونکہ جب پاکستان میں آیا یہاں پر تو پاکستان کا عالمی دنیا میں جو ہے 10واں نمبر تھا، کہ جس میں ڈائبٹک پیشنٹس جو تھے وہ انٹرنیشنلی جو ہے 10ویں نمبر پہ تھے ہم لوگ. اینڈ دین ہم نے یہ چیز میں نے اس وقت جو ہے ریئلائز کر لی تھی کہ اگر ہم اس قسم کے ادارے نہیں بنائیں گے، ایسے لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، اور تو یہ عالمی درجہ یہ جو تھی یہ ایسا ایسا اوپر کی طرف آتی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا انفارچونیٹلی. آپ کی دنیا میں جو آج کل کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق عالمی دنیا پر پاکستان پہلے نمبر پر ہے، جس میں جو ہے یہ ڈائبٹیز کے مریض ایوری ڈے یا ہر روز جو ہے وہ داخل ہوتے جا رہے پریولنس کے لحاظ سے. اور عالمی دنیا میں پاکستان جو ہے تیسرے جو ہے وہ نمبر پر ہے جس میں پیشنٹ نمبرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ اویئرنس نہیں ہے سر. ہمارے یہاں پر ڈائبٹیز کو عام بیماری کے طور پر لیا جاتا ہے، نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈائبٹیز اور موٹاپا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اٹس لائک دی مدر آف آل پرابلمس، مطلب یہ بیماریوں کی ماں ہے. اسی سے جو ہے وہ انسان کی آنکھیں، اسی سے جو ہے گردے، پاؤں، ایمپوٹیشن یا زخم وغیرہ بننا. اور پھر یہ ایک ایسی بیماری ہے سر جو انسان کو فیل نہیں کراتی. جب کسی کو فیل نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہیلتھ کیئر فزیشین کے پاس نہیں جاتا. اور پھر دوسری آگاہی نہیں ہے. جب آگاہی نہیں ہوگی اور چیزیں جب انسان اپنی زندگی میں ہلکی لے گا تو اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر پائے گا. سو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن کا جو ہے میں نے اس کی رکھی بنیاد. اس میں تقریباً ہمارے پاس 18,000 پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ہم فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ، ان کی میڈیکیشنز، انسولینز، ان کی انویسٹیگیشنز، ان کی جتنی بھی کنسلٹیشنز ہیں، آنکھوں کا چیک اپ، پاؤں کا چیک اپ، ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ ماشاء اللہ. اس کا ایک ادارہ جو ہے وہ پشاور میں ہے، ایک یہاں پر اسلام آباد بیسڈ ہے، ایک آزاد کشمیر میں اوپن کرنے لگے ہیں. دین ہم پورے پین پاکستان اس کو لے کر چلیں گے. میری بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس ادارے میں آئیں اور دیکھیں کہ ہم لوگوں کی کیسے خدمت کر رہے ہیں. سر ڈائبٹیز کا بارے میں کچھ بتائیں، اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، کیسے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ ڈائبٹیز میرے خیال میں یہ بیماری نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے پہلے کا عمل، جس کو ہم جو ہے پری ڈائبٹیز کا نام دیتے ہیں. جو پری ڈائبٹیز ہے سر، وہ پاکستان میں تقریباً 5 کروڑ لوگوں کو ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ شوگر کی حد تک پہنچنے والے ہیں. سو کیا کیا جائے؟ اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کو آگاہی جو ہے دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ شوگر کے مرض میں انٹر ہونے لگے ہیں. 5 کروڑ لوگ وہ ہیں جن کو شوگر ہو چکی ہے پاکستان میں. سو آلموسٹ اگر آپ دیکھیں تو 10 کروڑ لوگوں کو شوگر ہونے والی ہے پاکستان میں آنے والے دنوں میں. تو ہمیں سب سے بڑا جو ہمارے پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک آگاہی پہنچائیں، شوگر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ شوگر کون سی بیماری ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اور اس کو آپ نے اسکرین کیسے کرنا ہے. آگاہی پہنچے گی، لوگ اسکرین کریں گے تو اس سے بچ پائیں گے. سر موسٹلی کہتے ہیں کہ فیمیلز جو ہے نا وہ اوائڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ شوگر نہیں کھانی، یہ نہیں کرنا، تو اس کی کوئی کیئرنگ پروڈکٹس بھی ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے فیمیلز خصوصی طور پہ؟ دیکھیں شوگر جو ہے وہ بیسکلی ہماری ہر غذا میں شامل ہے. اندازہ پاکستان انڈو پاک میں ہم رہتے ہیں، ہم کاربوہائیڈریٹس کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہماری جو ہے یہ روٹی چپاتی میں جو عام روٹی گھر کی ہوتی ہے اس میں تقریباً ایکولنٹ 8 چمچ چینی ہمارے اندر جا کے وہ بناتی ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی روٹیاں ایک دن میں انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ بات یہ کہ ہمارے جو چاول ہے وہ تقریباً ہر روز بن رہے ہوتے ہیں. اب چاول کو جو ہے وہ کتنی زیادہ چینی بناتا ہے اندر جا کر، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اس بارے میں. اور پھر ہماری انہیلدی بیسکلی ایٹنگ ہیبٹس ہیں. ہمارے پاس جو یہاں پر جتنے بھی جو ہے یہ فیزی ڈرنکس ہیں، I don't want to name anyone، مگر جو فیزی ڈرنکس اویلیبل ہیں وہ ساری کی ساری اپنی حد جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ان کے اندر چینی کی مقدار ہے اس سے بہت اونچی ہے. مگر ہمارا یہاں پر شاید حکومت پاکستان اس چیز کو اگنور کر رہی ہے، جس کو اگر ہم
اس حد تک لے کر آ جائیں تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے. پھر دوسری ہمارے یہاں پہ ایکسرسائز نہیں ہے سر. ہمارے واک کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ جگہ نہیں ہے. ہماری اسٹریسفل لائف ہے بیسکلی. اسکول جو ہمارے وقت میں اسکول ہوا کرتے تھے اس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو ہم انڈورس کرتے تھے اور آؤٹ سائڈ. اب تو اسکولس جو ہے بہت زیادہ جو ہے کنفائن ایریاز میں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے. لوگ نہیں نکلتے, بچے بچیاں جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جاتے. لاٹ آف ریزنز آتے ہیں. ہمیں ہر چیز ایسا کر کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ایڈریس کرنی ہوگی, جس کے بعد یہ مسائل پاکستان سے جو ہے وہ ختم ہونے شروع ہوں گے انشاءاللہ. سر ایک صدقہ جاریہ آپ ایکچولی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو سر گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ سر؟ ہماری بس التجا ہے, میں تقریباً ہر حکومت سے ملا ہوں, ان سے میری ملاقاتیں رہتی ہیں. میں اپنا ورژن, بیکاز میں تو جو ہے ایک ادارہ چلانے والا آدمی ہوں, اور میں لوگوں تک یہاں, اور یہ پاکستان کا نام انٹرنیشنلی, میں نے پاکستان کا نام تقریباً ہر جگہ پر روشن کیا ماشاءاللہ. دنیا کے جتنے پلیٹ فارمز ڈائبٹیز کے ہیں وہ سب میں ریسرچ ورک کی ہے, اپنا پاکستان کا لوکل ڈیٹا لے کر گیا. آئی ہیو پریزنٹڈ ایوری ویئر. میں یہی پریزنٹیشن اپنے حکومت پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہم کو انوالو کریں. جو دیکھیں پاکستان ان ممالک میں شامل ہے انفارچونیٹلی جس کا نیشنل ایکشن پروگرام ڈائبٹیز میں نہیں ہے. سو ہمارے وہ لوگ جو سب جو ہے کرتا دھرتا ہے, جب تک ان تک آگاہی نہیں ہوگی تو آپ کے کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی. میں اکیلا بندہ یہ فاؤنڈیشنز بنا رہا ہوں. میں چاہوں گا حکومت پاکستان ہم کو انوالو کرے اپنے, ان کے پاس براڈر ویژن ہے, ان کے پاس جو ہے سہولیات ہیں. ہمارے پاس سہولیات کا جو ہے وہ فقدان ہے جو ہم اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور آپ لوگ ہمیں انوالو کریں. اس کے اوپر ہم آپ کو آگاہی دیں گے کہ کیا پاکستان کی سچویشن ہے, کیا ڈیٹا اویلیبل ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم برداشت نہیں کر پائے گا. بتائیں سر کہ آپ کا یہ جو عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن ہے اس کے سر کوئی فیوچر پلانس؟ سر اس کے یہ فیوچر پلانس یہ ہے کہ ہمارا پاکستان میں سب سے پہلا جو ہے پری ڈائبٹیز کلینک ہم نے انیشیٹ کیا. ہم چاہیں گے پورے پین پاکستان میں یہ پری ڈائبٹیز کا کلینک ہم بنائیں, ہم لوگوں تک آگاہی پہنچائیں تاکہ جو لوگ ابھی شوگر کے مریض اس میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں ان کو بچایا جا سکے. ایک تو یہ سب سے بڑا پلان ہے, اور پھر ایسے لوگ جن کی استطاعت نہیں ہے ان کا علاج فری آف کاسٹ ہے. سو میری یہ آپ لوگوں سے ہوگی کہ ایسے مریض جو بیچارے اپنا ٹریٹمنٹ پلان نہیں کر سکتے, علاج نہیں کرا سکتے, وہ ہمارے ادارے میں آئے. اور پھر میری ایک یہ درخواست ہوگی ایسے لوگوں سے جو استطاعت رکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو جو ہے وہ سپورٹ کریں. عمر ڈائبٹیز فاؤنڈیشن آپ کی خیرات زکوٰۃ صدقات سے چلتا ہے. ہم اپنے ایفرٹ کرتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین. سر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں سر؟ میرا میسج ہر دفعہ ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر قائم و دام رکھیں. مگر ہم لوگ اپنے ٹائم کی زکوٰۃ, اپنے صلاحیتوں کی زکوٰۃ, اپنے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہم شاید نہیں دے رہے ہیں. اس قوم کو اس زکوٰۃ کی ضرورت ہے. ہم کام کرتے ہیں اپنے لیے, ہم کام کریں اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. ہم تک پہنچنا, اگر کوئی بھی ڈاکٹر فزیشین, کیونکہ میرا تعلق اس سے ہے, اگر ہیلتھ کیئر پروفیشنل اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ ایسے لوگوں کو دے اپنے ہر روز جو غریبوں کا علاج کر سکے, تو شاید بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. چلے سر, بہت شکریہ سر, جزاک اللہ.